الحمدللہ الکریم الفتاح سبحانہ فالق الاسباح۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بڑی ہی جود و سخا کا مالک ہے اور جو دانوں کو پھاڑ کر زمین کی گہرائیوں سے اگاتا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ مومنوں کے ساتھ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی مسامحت اور مغفرت کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پروردگار کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور ایسی گواہی جو پورے انشراح کو مومنوں کے دلوں کے اندر بھیجتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے کر تمام متقینوں کے لیے مبعوث فرمایا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا، اور صاحب تقویٰ اور صاحب ہدایت صحیح فائدہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اٹھانے والے ہو گئے۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اولاد پر اور اصحاب کرام پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مومن اور مسلمان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینے والے، پورے طور پر اپنے اسلامیت کا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دینے والا بنے ہوئے ہو، ایسے عالم میں تمہاری موت ہو۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی مرحلوں سے گزرتی ہے کہ کچھ لوگ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی جوانی کے عالم میں پہنچے ہیں، اور کچھ بڑھاپے کو اور کچھ کوچ کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، عبرت اس بات سے نہیں کہ عمر انسان کی لمبی ہے یا چھوٹی ہے، بات تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت ہر ایک کو آنی ہے، دیر یا سویر۔ کبھی بھی موت کا کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ موت کی نہ تو کوئی عمر ہے نہ کوئی وقت ہے، کبھی بھی کسی وقت کسی بھی پل کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، صحیح کامیابی اس کے لیے ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہی یقیناً کامیاب ہے۔ ایسے لوگ نہیں جو تمناؤں میں جیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تو جنت میں جائیں گے ہی۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنت کے حاصل کرنے کے لیے، جو اس زندگی میں اور چلتی ہوئی سانس کے مرحلے میں انسان اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا آج سے شروع کر دے اور اپنے رب سے اچھی امید کرنے لگے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، وہ گناہ جو اس کے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ نہیں کہ چند دنوں تک اللہ کی اطاعت گزاری میں لگے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیے کہ میں واہ مومن ہوں، عبادت گزار ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، موت کے آنے کے وقت تک ایک پل کے لیے بھی آپ کو چھٹی نہیں ہے عمل صالح سے۔ اے اللہ کے بندو، اچھا خاتمہ، بہترین موت یہ مومنین کے لیے مطلوب ہے، اور وہ لوگ جو صاحب صلاح ہے، جو عقل مند ہے، جو جانکار ہیں، ان کا غرض و غایت ہے، ان کی غرض و غایت ہے کہ ان کی موت اچھی حالت میں ہو۔ اور بدخو اور برے موت سے، برے خاتمہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کا دل سچا ہے ایمان کے ساتھ۔ اور بے شک وہ لوگ جو مومنین ہیں، اللہ کے قول پر یقین رکھتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا منکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو جو
اللہ رب العالمین کے اس قول پر بالقول الثابت، جو ثابت قول ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثابت قول، اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تا موت اس کی سنت پر چلتے رہیں۔ اسی لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہ مومنین جو ثابت قول پر ثابت رہتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح سچائی کے ساتھ جو کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں اللہ کے حکم سے ہر مرحلے میں، ہر آفت و مصیبت کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی ثابت قدم رہنے کی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، گمراہ کرے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومن بندوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں ایمان کی سچائی کے ساتھ، اور جو عمل صالح جو جوارح کے ساتھ، اعضاء و جسم کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کو مثمر بناتا ہے، پھلدار بناتا ہے، یعنی بڑی ہی عمدگی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں پورے طور پر جب شبہات کا ورود ہوتا ہے اور شبہات اور فتنے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو ایسے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، یقین بخشتا ہے، اور جب شہوت کا فتنہ اس کو گھیر لیتی ہے، شہوت اس کو چاروں طرف سے ابھارنے لگتی ہے برائی کرنے پر، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکمل پختہ ارادہ اس کو عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور بندہ صرف اسی عمل میں لگ جاتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نفس کی مراد کو اپنے پائے تحقیر سے ٹھکراتا ہے اور اپنے پاؤں تلے اس کو کچل دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے جو مومن ہیں جو ثابت قول کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، آخرت میں جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین اسلام پر اور حسن خاتمہ پر برقرار رکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، کہ بے شک بنی آدم کے تمام بنی آدم کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اسے چاہتا ہے پلٹتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دعا فرمایا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ اور صرف انہی باتوں کی طرف پھیر جس میں تیری اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اے مومنوں، حسن خاتمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں عمل صالح کی توفیق دے، اور جب موت ہو موت کی گھڑی میں بھی آپ کو عمل صالح کی توفیق دے۔ امام احمد نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موتہ قالوا یا رسول اللہ وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے موت کے وقت اس کو استعمال کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت اور اس کو ہمیشہ عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے، اور اس کو عمل صالحی کے عالم میں اس کی موت قبض کرتا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو عسلہ یعنی بالکل عمدہ بنا دیتا ہے، شہد کے مانند بنا دیتا ہے، نیکی کے عملوں میں غرق ہونے والا بنا دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول وما عسلہ، کیسے اس کو نیکی کے عمل میں یا اس کو میٹھا کیسے بنا دیتا ہے؟ فرمایا یفتح لہ عملا صالحا، اس کے لیے عمل صالح
صالح کے دروازے کھول دیتا ہے، ثم یقبضہ علیہ، پھر اسی پر اس کی موت قبض کرتا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حسن خاتمہ پر موت دے، حسن خاتمہ عطا کرے، اور ہمیں بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مومنو، اسلام تمناؤں کے ذریعے نہیں، اور یہ نہیں کہ ہم اچھے پوشاک پہن لیں، ٹوپی جبہ کپا لگا لیں، نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور عمل صالح کی وجہ سے اسلام ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو بھی اپنے رب سے ملنے کی، ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے۔ معزز سامعین کرام، عمل صالح پورے درستگی کے ساتھ یہ مطلوب ہے۔ ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، کہ یہ وہ اعمال ہیں جسے میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو شخص اچھا پائے گا، اچھا بدلہ پائے گا قیامت کے دن، فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ ہی کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق ہی سے وہ اچھا عمل کر سکا۔ اور جو برا جانے گا یا برا پائے گا تو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اور ہم سب کے سب اس حدیث کو جانتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اصل عمل کا جو مقصد ہے یا نتیجہ ہے وہ خواتین کے ذریعے، یعنی آخر میں آپ نے کیسا عمل کیا۔ پھر ہمیں یہی ساری حدیث، یہی باتیں ہمیں حسن خاتمہ کی طرف ابھارتی ہیں، اور یہ بات کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اے معزز سامعین کرام، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے بشارت آئے گی اس کے موت کے وقت کہ خوش ہو جاؤ، فرشتے کہیں گے کہ ڈرو مت، غم مت کرو، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی خوشخبری دینے والا موت عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔